اگلا کمیونیکیشن سکلز کے اوپر میرا سوال ہے، مجھے چندہ نے کیا ہے کہ ڈفرنس بٹوین وربل اینڈ نان وربل انگلش یا کمیونیکیشن اینڈ ہاؤ مچ بوتھ آف دیم پرسنٹیج یا کیا میٹر کرتی ہیں، کتنا میٹر کرتا ہے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. جو ہے وہ عام طور پر جو کتابوں میں آپ لکھی ہوئی انگریزی پڑھتے ہیں وہ وربل لینگویج ہے. تو عام طور پر جو انگریزی کتابوں میں آپ لکھی ہوئی پڑھتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ ٹیکسٹ میں، دیٹ از وربل لینگویج یا وربل پارٹ آف کمیونیکیشن. کتابوں کے ذریعے بھی کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے، رائٹر اپنی بات ریٹن کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے. تو جو ریٹن کے ذریعے صرف کی جائے اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے تو وہ وربل لینگویج ہے یا وربل کمیونیکیشن ہے. اب جو کمیونیکیشن کیا ہے، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں اور آپ بولتے تو میں سنتا. جب دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تو وہ کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. اب کمیونیکیشن کا ایک اسپیکٹرم ہے جس میں سے وربل کا کردار صرف 7% ہے، 7% صرف الفاظ کردار ادا کرتے ہیں، باقی 93% نان وربل ہے. آپ کی ہولسٹک ویل بینگ کو ڈسکس کرنے کے لیے میں نے پوڈ کاسٹ چینل بھی سٹارٹ کر دیا ہے، اکمل ٹاکس، جس میں ہم فائنینشیل ویل بینگ، فزیکل ویل بینگ، مینٹل ویل بینگ، سوشل ویل بینگ، ایموشنل ویل بینگ اور اسپریچول ویل بینگ کو ہم ڈسکس کریں گے. اور ملک کے نامور اسپیکرز کو یہ انات شنات والی بات ہم نہیں کریں گے بلکہ بڑی ہائی کوالٹی ڈسکس کریں گے. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس ویل بینگ کے اوپر بھی زبردست کانٹینٹ ملتا رہے. چینل کا لنک یہاں بھی ہے اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی میں نے ڈال دیا، ضرور سبسکرائب کر لیں. کمیونیکیشن کو پہلے 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. ایک حصہ وربل جو کہ 7% ہے اور باقی سارا 93% حصہ نان وربل ہے. اب نان وربل کو آگے مزید 2 حصوں میں کیٹیگری میں کر سکتے ہیں، ویژول اینڈ ووکل. جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ویژول ہے اور جو آپ کو سنائی دے رہی ہے آواز وہ آپ کا ووکل ہے. آواز میں وہ میری آواز بھی ہو سکتی ہے، سامنے والے کی آواز ہو سکتی ہے، یا اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، میوزک ہے یا کوئی شور ہے، وہ بھی نان وربل حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو ساؤنڈ ایفیکٹس، میوزک، بیک گراؤنڈ اور آواز، یہ سارا ووکل کہلاتا ہے. تو کمیونیکیشن کا فل اسپیکٹرم اگر آپ کھولیں تو وہ 7% آپ کا نان وربل یا ورڈز ہیں اور 38% آپ کا ووکل ہے اور باقی رہ گیا 55% دیٹ از ویژول. اس کا مطلب ہے ویژول از دا بگیسٹ پارٹ ان ڈیولپنگ انگلش لینگویج. کسی مووی سے آپ دیکھو گے تو آپ کے پاس آسانی سے لینگویج ڈیولپ ہو جائے گی. اگر آپ صرف کتابوں سے پڑھتے ہو، کتابیں پڑھنا بہت اچھا کام ہے اور میرے گھر میں جتنے افراد ہیں اتنے کنڈل ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارے گھر میں کتابیں پڑھی جاتی ہیں اور بڑے شوق سے پڑھی جاتی ہیں. لیکن اس میں جو کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ہم ایموشن وغیرہ کرتے ہیں ریٹن، لیکن وہ الفاظ کی شکل میں کر کے تو لمبا پڑھنا پڑتا ہے. تو پڑھنا عام طور پر بورنگ ہوتا ہے، بنتا ہے، لیکن پڑھنے کو کوئی چیز متبادل نہیں ہو سکتا. بہت اچھا ہے، لیکن چونکہ آپ کے کو ایفرٹ کم پڑے، آپ لائٹ ویٹ طریقے سے کر لیں تو اسپیکٹرم پورا کھل جاتا ہے، یعنی ویژول، وربل، ووکل. تو اس کے لیے میں آپ کو اسی لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ موویز دیکھو، ڈراماز دیکھو، سیزن دیکھو. ایک تو اسپیکٹرم فل ہوتا ہے، دوسرا اس کے ساتھ ایک ایموشن جڑ جاتا ہے. موویز، ڈراما میں ایموشن ہوتا ہے. انگریزی آپ ڈاکیومنٹریز، پوڈ کاسٹ اور ٹیڈ ٹاکس وغیرہ یا اسپیچز وغیرہ، میوزک وغیرہ سن کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایموشن جو ٹیڈ ٹاکس یا ڈاکیومنٹریز میں نہیں ہوگا. تو موویز اور ڈراما میں ایموشن بھی جڑ جاتا ہے تو سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے. تو جو ہے وہ پرسنٹیج آپ کو بتا دی، 7% وربل پارٹ، ریٹن پارٹ، 38% ووکل اور 55% ویژول. تو دیٹ بیکمز 100% اسپیکٹرم آف کمیونیکیشن، رائٹ. وہ چاہے انگریزی کے معاملے میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو، رائٹ. تو دیٹس وائی آئی ریکمینڈ کہ آپ ڈراما اور سیزنز دیکھو. تو امید ہے آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور آپ کے مزید جو سوال ہیں وہ مجھے کامنٹس میں کیجیے. کسی بھی ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کریں گے تو ہم اسے ٹیک اپ کرتے ہیں اور اس کے اسی طرح ویڈیو ریکارڈ کر کے ہم آپ کو رپلائی کر دیتے ہیں. نہ صرف اس سے آپ کا فائدہ ہوتا ہے بلکہ بہت سارے دوسرے آپ کے ساتھی جو دیکھنے والے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو جائے. تو مجھے اجازت دیجیے، فالو کر دیجیے، لائک کر دیجیے.